السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن حکیم سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فرقوں میں بٹنے کو، گروہ میں تقسیم ہونے کے متعلق، اور ایک بڑے گناہ جس کو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا، وہ ہے شرک۔ اور آج امت ان سب چیزوں میں مبتلا ہے کہ سب نے اپنے اپنے شہروں کے نام سے، اپنے اپنے بزرگوں کے نام سے فرقے بنا ڈالے۔ بر صغیر میں اگر آپ دیکھیں، یعنی کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ میں، تو آپ کو کچھ لوگ ملیں گے شیعہ، کچھ کہیں گے ہم سنی، پھر سنیوں میں آئیں گے تو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سب کے سب فرقے ہیں اور ہم مخالفت میں بنایا ہوا ہے اسے اللہ کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن حکیم سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت تقسیم ہو، یعنی کہ اب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس بات کا۔ اور اسی کی ایکسپلینیشن میں صحیح مسلم کی حدیث ہے 6228، یعنی کہ اس کی تفسیر میں اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، جو اسے پکڑ لے گا یعنی کہ اس کی پیروی کرے گا وہ تو کامیاب ہے، اور اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اور اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم ہی رکھا ہے، تو ہم اس مذہب کی پیروی کرنے والے جائیں، اس دین کی پیروی کرنے والے جائیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اور ان سے ہم تک آیا۔ تو ہم اپنے آپ کو کہیں مسلم، جب بھی کوئی ہم سے پوچھے چاہے مسلمان چاہے غیر مسلمان، تو ہم کہیں گے کہ ہم ہیں مسلم۔ اسم کے اعتبار سے یہ نام ہے ہمارا، باقی تو صفاتی نام ہے، مسلم بھی صفاتی نام آپ کو مل جائے گا، مگر یہ اسم کے اعتبار سے بھی مل جائے گا، دیگر نام نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہ قرآن حکیم کی نص سے ثابت ہے۔ پھر ہم چلتے ہیں اس کے آگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور آپس میں بٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ انہیں بتا دے گا قیامت کے دن ان کی کرتوتوں سے متعلق، یعنی کہ اب آ گئی دھمکی۔ یہ جو ہم نے فرقے بنائے نا، اس سے متعلق دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہماری کرتوتوں کو کھول کے رکھ دے گا اس وقت، اور ہم لاچار ہو جائیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے اس وقت، کیونکہ یہی زندگی ایک آخری امتحان ہے، اس کے بعد دوسرا امتحان نہیں ہوگا اگر ہم نے اللہ کی پیروی نہیں کری، اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کری، اس کو نہیں پکڑا مضبوطی سے اگر، اور ہم فرقوں میں ہی بٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کرتے ہوئے کہ آپ فرما دیجئے مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ یعنی کہ ہدایت والا راستہ دکھلا دیا، وہاں تک مجھے پہنچا دیا، اور جو دین سے ہٹ گئے اور اس راستے سے بھٹک جائیں گے وہ اس راستے تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ ہدایت والا راستہ یہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی اور نہیں ہے۔ اور پیروی کرنے کا حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، کہ وہ جو دین ہے نا اسی کی پیروی کرنی ہے ہمیں، دین ابراہیم کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ مسلم، انہوں نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حنیفہ تھے، یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے، یہ ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانا، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی کہ ہر چیز پر کنٹرول ہے اس کا، اور ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہی کرنی چاہیے، اور ہمارا ہر کام ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے دعا کی جائے، غائب میں مدد کے لیے پکارا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اللہ کی وحی کے ذریعے کہ مجھے اس کا حکم ہوا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں، یعنی کہ اس امت کے سب سے پہلے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. یعنی کہ یہ کتاب جو کتاب اللہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے اور اس طریقے پہ کرنی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مت پیروی کرو دوسرے راستوں کی. اب دوسرے راستوں پر جانے سے منع کرتا ہے، وہ گمراہی کے راستے ہیں اور تم اس اللہ کی راہ کو سے بھٹک جاؤ گے. یعنی کہ اگر آپ دوسرے راستے پر چلیں گے تو پھر اب وہاں سے ہم بھٹک جائیں گے اور پھر ہمارا جو مقام ہوگا وہ جہنم بن جائے گا، اور وہ بڑی خطرناک جگہ ہے رہنے کے لیے، اور ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے بے شک اللہ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا. اب جیسے کہ دیکھیے واضح طور پر بات آ گئی کہ اب شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی کہ جو گناہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا اور شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مہر لگا دی اس بات کے اوپر. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہی میں دور جا پڑے گا. یعنی کہ دور جا پڑا، اب اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں اگر وہ توبہ نہ کر لے مرنے سے پہلے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ بے شک اللہ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. یعنی کہ اب وہ جنت میں نہیں جا سکتے اور وہ ان کا جو ٹھکانہ ہوگی وہ ہوگی آگ، یعنی کہ دوزخ، اور وہ بڑی خطرناک رہنے کے لیے جگہ ہے اور ان کا پھر پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. وہ لوگ ظالموں میں سے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو اب ہمیں ان 3 پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ. نمبر 1، کسی فرقے میں نہیں بٹنا اپنے آپ. نمبر 2، اپنے آپ کو کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تیسرا، شرک کبھی نہیں کرنا چاہے کچھ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.